الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مکان بعض عبادات کے لیے مقرر کی ہیں اور کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض عبادات کے لیے مقرر کی ہیں۔ ان میں سے خاص وقت اور خاص زمانہ عشرہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ فجر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 10 راتوں کی قسم کی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن جو ہیں بہت ساری فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یہ عظمت والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو بھی کوئی شخص نیکی کا عمل کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور پسندیدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے اندر اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر قیام کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر کی رات کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الگ طور پر خصوصیت بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن جو شخص روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے گناہ پہلے اور 1 سال کے گناہ بعد کے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کی ہے، وقت دی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک ایام ہمیں عطا کیے ہیں، تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو بھی ذکر کرے، عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے نیکی والا کام کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔